السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج تو ہم نے ویسے میڈم نور جہاں کا بناتے ہوتے ہیں ہر فرائیڈے کو، لیکن کیونکہ میں کافی ساری 4 ایپیسوڈز کر چکا ہوں، گانوں کے اوپر ابھی تک ہم نے ان کی کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی، جس کے میں گانوں کے اندر ان کے ایوارڈ ملے ہیں، یہ بڑے کمال کیا۔ ویسے تو میڈم نور جہاں نے ہر گانے میں کمال کیا ہوا، لیکن جو آگے ہمارے پاس خاص طور پہ شوکت حسین رضوی صاحب کے جو کتاب کا حوالہ تھا، ان کے انٹرویو کا حوالہ تھا، جس میں انہوں نے کافی ساری تنقید کی تھی میڈم نور جہاں پہ، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اس کو زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے، کیونکہ میرے لیے بھی اس میں کافی ساری چیزیں حیران کن تھی اور چونکنے والی بھی تھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا، اس وجہ سے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا بھی تھا۔ مجھے خود بھی ایسا لگا، کچھ ہمارے دوستوں نے اور جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی کوئی مشورہ دیا، تو میں خاص طور پہ میڈم نور جہاں کے گانوں کے حوالے سے جیسے جیسے ہم فلموں پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، جہاں اگر ہم کوئی نوسٹیلجیا کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں کوئی خبر نظر آئے گی، ہاں میڈم نور جہاں کے فن کے حوالے سے یا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یا ان کے جو جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے اس پہ ہم روشنی ڈالتے رہیں گے۔ پروفیشنل جھگڑے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی ذاتی زندگی ہے، خاص طور پر ان کے ہسبینڈ سابق شوہر کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بہت ہی گھنونے قسم کے تھے، تو اس کو ہم نے ابھی فی الحال یہاں پہ روکا ہے، ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ میڈم نور جہاں کے اوپر البتہ ہم بات ضرور کرتے رہیں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 1984 کی فلمیں بتائی تھی، تو ہم آج بھی آپ کے سامنے 1984 کی فلمیں رکھیں گے۔ اگلی قسط ہے اس کی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے ہم نے 12 یا 13 فلمیں دکھائی تھی۔ شناختی کارڈ والا ہم نے کراچی کے اس میں دکھایا تھا آپ کو، وہ ہمیں ابھی بھی پنڈی کے یا لاہور کے اخبار میں، لاہور کے اخبار میں شاید کو نظر آ جائے گا آگے، پنڈی کے اخبار میں ہمیں نظر نہیں آیا ہے ابھی تک۔ تو ہم اگلی فلم پہ آ جاتے ہیں۔ 14 نمبر فلم تھی، 13 نمبر فلم ہماری شناختی کارڈ تھی، تو 14 نمبر فلم جو ریلیز ہوئی تھی 1984 میں، اس کا نام تھا ہیبت خان، شبستان سینما تھا، سلطان راہی، محمد علی، بدر منیر، ادیب، ممتاز، دردانہ رحمان، عابد کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اگلے اشتہار میں 2 فلمیں ہیں۔ 15 نمبر فلم 1984 میں آنے والی کالیا موتی محل پر آئی، وہی ڈار اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان راہی، مشتاق ریشی، اقبال حسن، ممتاز نازلی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 16 نمبر فلم ہے دوریاں، گلستان سینما پر آئی، میلوڈی پر آئی، حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے، شبنم، محمد علی، فیصل، تالش، آرزو اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے دوریاں کا جو آندھیاں تھی غالباً انڈیا کی فلم 1990 میں آئی تھی، 1984 میں آئی تھی دوریاں، تو انہوں نے ڈیٹو کاپی نکالی تھی اس کی، جو شتروگھن سینھا کا کردار محمد علی والا انہوں نے کیا تھا، پھر فیصل کا کردار پتہ نہیں کون تھا، تالش وغیرہ کا بھی تھا، ممتاز نے کیا تھا شبنم صاحبہ کا کردار، اور فیصل کا باقی جتنے کردار تھے۔ لیکن ہمیں اگر یاد رہا تو ہم ڈسکرپشن پہ آپ کو دوبارہ وہ والا لنک بھی ڈال دیں گے، تو آپ دیکھیے گا، ہم نے سین ٹو سین بتائے تھے کہ کس طریقے سے کاپی کی تھی۔ اس فلم کی جو آندھیاں فلم تھی، اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ممتاز نے، جو اداکارہ ممتاز تھی، خاص طور پہ راجیش کھنہ کے ساتھ ان کی بڑی ہٹ ہوئی تھی جوڑی، ہماری بابرہ شریف صاحبہ کی شکل بھی ان سے کافی ملتی تھی، تھوڑی تھوڑی ملتی تھی، ہم نے اس کے اوپر بھی ویڈیو کی ہوئی ہے۔ تو ممتاز نے جو گیپ کے ساتھ آ کے اداکاری کی تھی، اس میں وہ بالکل جچی نہیں تھی، حالانکہ اچھی اداکارہ تھی، لیکن جب وہ نئی ایج کے ساتھ، نئی لک کے ساتھ آئیں تو اوور ایکٹنگ کی حد کی تھی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے شبنم صاحبہ کی دوریاں نہ دیکھی ہوتی، انہوں نے اپنی فلم یہ بنائی ہوتی، وہ اس کی کاپی نہ کی ہوتی، تو شاید ممتاز کی اداکاری آپ کو بہتر لگتی۔ لیکن جس وقت کوئی اچھا اداکار آ کے کسی کریکٹر کو اچھا ایگزامپل سیٹ کر دیتا ہے، تو اس کو پھر میچ کرنا یا اس کو دوبارہ اس کا ثانی لے کے آنا، دوبارہ سے دوسرا کوئی لے کے آنا، یہ بڑا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو شبنم صاحبہ نے، اگر ہم نے کچھ دن پہلے بھی ڈسکس کیا، ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا تھا، تو شبنم صاحبہ کی ایک کمال کی فلم تھی دوریاں، اور محمد علی صاحب کی کمال کی فلم تھی، یہ بہت زبردست محمد علی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا۔ آگے آتے ہیں۔ اچھا، آگے میں اب تھوڑا سا آپ کو، ہمارے اوپنر تھے محسن خان، بعد میں ہماری پاکستان کی فلموں میں بھی کام کیا، گھونگھٹ میں بھی تھے، وہ راز فلم میں بھی تھے، اقبال یوسف صاحب کی شاید بنی تھی یا نہیں بنی تھی، لیکن گھونگھٹ کے علاوہ بہت زیادہ فلموں میں کام کیا، ریمبو وغیرہ کے ساتھ بھی آئے ہیں، بابر علی کے ساتھ، سب کے ساتھ آئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے انڈین فلموں میں بٹوارے میں جیسے کام کیا تھا، تو ان کی شادی ہوئی تھی رینا رائے کے صاحبہ کے ساتھ۔ رینا رائے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی بڑی معروف اداکارہ تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک 1983 کے اینڈ پر 1984 کے شروع میں یہ خبریں آتی رہیں کہ ان کا آپس میں چل رہا ہے، کوئی معاشقہ چل رہا ہے، کوئی کہتے ہیں چکر چل رہا ہے، کوئی کہتے ہیں افیئر چل رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کی طرف سے تردید بھی آئی تھی۔
مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آگے یہ خبریں ملیں گی تو میں وہ خبر بھی نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتا، لیکن بہرحال تردید ان کی آتی رہی، لیکن اس کا اختتام آخرکار شادی پہ ہوا تھا، اور یہ غالباً مئی میں شادی ہوئی تھی، 13 اپریل کو شادی ہوئی تھی جناب، 13 اپریل 1984 کو شادی نہیں ہوئی تھی، 13 اپریل 1984 کے اخبار میں آئی تھی، ان کی خبریں تو ہفتہ بھر پہلے شادی ہوئی ہوگی۔ رینا رائے کی تصویر آپ دیکھیں اور محسن حسن خان کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر، زندگی کے ساتھی بن گئے، اور آگے بھی دلہا بڑے پتلے لگ رہے ہیں اور بڑی جاذب نظر ہیں رینا رائے بھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے شادی کا ولیمہ جو تھا وہاں پہ بھی سٹارز وغیرہ کافی آئے تھے، تو رونق لگ گئی تھی، کافی سارے اداکاروں نے اس میں شرکت بھی کی تھی۔ خبر کی ڈیٹیل ہم آپ کو نہیں بتاتے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ اگر کسی ٹائم بعد میں دیکھیں گے، لیکن بہرحال آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اس میں محسن خان اور جو دونوں ہیں پجامے شجامے میں، دونوں کرتے میں اچھے لگ رہے ہیں، محسن خان صاحب اور رینا رائے بھی پیور مشرقی ڈریس میں دونوں، تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہ تھے محسن حسن خان، کوئی اتنا زیادہ نام نہیں پیدا کر سکے، دوبارہ پھر ان کو کرکٹ کی کمنٹری والی سائڈ پہ آنا پڑا، لیکن بہرحال رینا رائے بھی کوئی بعد میں اتنا زیادہ نہیں رہی تھی، ان کے بھی کوئی اتنا زیادہ کیریئر نہیں چلا، لیکن بہرحال یہ تھا اپنے زمانے کا، ہم نے سوچا آپ کو کچھ لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگا تو آپ کی یادیں تازہ کرتے چلیں۔ 17 نمبر فلم ہے امامت فرنگی، سینما تھا جناب سلطان راہی، سینما تھا سنگیت، خلیفہ سعید اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان راہی، اقبال حسن اکبر، ممتاز، سنگیتا، خلیفہ نذیر وہ ننا گھر گھر میں یہ رول ملتے رہتے تھے ان کو۔ آگے فلم ہے امامت فرنگی کے بعد ایک ہی 2 فلمیں ہیں ایک اشتہار پر، 50-50 ریالٹو سینما پر آئی، ٹی وی پر 50-50 پروگرام دیکھا، اور اب ریالٹو کی سکرین پر فلم ملاحظہ کریں یا ریالٹو کی سکرین پر ملاحظہ کریں۔ مسرت شاہین، علی جاز، ننا، دردانہ رحمان، اسلم پرویز اس کی کاسٹ میں شامل تھے، عارف چودھری صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، کوئی نیا ہی ہیں۔ اگلے اسی اخبار میں ایک اور اشتہار ہے، عشق پیچا، نا سینما تھا اور نشاد سینما تھے، 2 پنڈی کے مین سینما، انور اقبال اس کے ڈائریکٹر تھے، علی جاز، ننا، ممتاز، رنگیلا، زمرد، نازلی، نجمہ محبوب اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور ساتھ آپ کو دوریاں کا 6واں ہفتہ نظر آ رہا ہے، شمع سینما دوریاں کا گلستان پہ، اور شمع جو ہے وہ پشاور کا سینما ہے، اس کا اشتہار بھی نظر آ رہا ہے، تو پشاور کے بھائیوں کے لیے بھی چلیں۔ اگلی فلم پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں پہ بتاتا چلوں، جس طرح رنگیلا، علی جاز، ممتاز، نازلی، ننا، ان کی فلمیں جس وقت سلطان راہی صاحب کی اپنی فلمیں بنتی تھی ایکشن، ندیم ویما صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا، محمد علی صاحب بھی کوئی اتنے زیادہ اولڈ رول کر رہے تھے وہ بھی، تو ادھر جاوید شیخ، اظہار قاضی کی بھی انٹری 84 میں ہوئی تھی، تو اس دوران میں جتنا فلم انڈسٹری کو رنگیلا نے اور علی جاز نے اور ننا نے، پھر نازلی، پھر ان کے ساتھ ممتاز، کسی میں انجمن بھی ہوتی تھی، انہوں نے سنبھالا ہے، شاید ہی کسی نے سنبھالا ہو۔ ایک تو ان کا فائدہ یہ تھا کہ یہ ٹائم بھی دے دیتے تھے، پیسے بھی بعض دفعہ نہیں بھی لیتے تھے، بعض دفعہ ان کے پیسے بیچاروں کے پھنسے رہے، علی جاز تو مرتے دم تک یہی کہتے رہے کہ میرے پیسے کھا گئے ہیں سارے۔ تو جو پیرلل سینما ہم انڈیا کا آپ دیکھتے ہیں نا، انڈیا میں تو خیر وہ سیریس قسم کا ہے، ہماری ایک یہ پیرلل سینما کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ کی ایکشن فلمیں بن رہی ہیں، آپ کی رومانٹک ندیم یا فیصل کی یا جاوید شیخ کی اور طرح کی فلمیں آ رہی ہیں، تو اس کے بیچ میں انہوں نے کامیڈی فلمیں بنائی، لو بجٹ فلمیں بنائیں اور خوب چلی، انہوں نے بڑا سہارا دیا اس ٹائم پہ انڈسٹری کو، جب مین اداکار مصروف ہوتے تھے، ٹائم نہیں دے پاتے تھے، تو اور فلمیں جو تھی وہ اچھی خاصی، ہاتھ میں یہ میرا 82 83 84 اسی سے بھرا پڑا ہے۔ آگے آئیں جناب، بہت ہی شاندار فلم ہے، 20 نمبر فلم نام میرا بدنام، شبستان سینما، طیب رضوی اس کے ڈائریکٹر ہیں، ایاز نائک، محمد علی، شبنم، سنگیتا، کویتا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس کا ایک گانا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، اتنا کمال گانا جتنا میڈم نے گایا ہے اچھا، اس سے زیادہ اس کی سکرین کے اوپر جو آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست اس کی ویڈیو ہے، کویتا نے جو اداکاری کی ہے، کیمرہ کا جو اینگلز ہیں، جو ساتھی اداکار بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کی جو انسرشنز ہیں، ان کے جو ایکسپریشن ہیں، یہ میرا ایک فیوریٹ گانا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آگے آ جائیں، 21 نمبر فلم ہے بالا گاڑی، نشاد سینما پر آئی، عظمت نواز اس کے ڈائریکٹر تھے، ممتاز، چکوری، عرصہ دراز کے بعد ایک ساتھ، واجی ہوا، مطلب ممتاز اور چکوری تو ایسے ہے جیسے کوئی شاہ رخ خان اور کاجل عرصہ دراز کے بعد ایک ساتھ آ رہے ہیں، محمد علی زیبا کوئی عرصہ دراز کے ساتھ ایک ساتھ آ رہے ہیں، یا شبنم اور جو تھے ندیم وہ ایک ساتھ بڑے عرصے کے بعد آ رہے ہیں۔ چلیں میل کی اگر جوڑی کر لیں تو میل کی جوڑی جس طرح مشتاق ریشی اور سلطان راہی صاحب کی جوڑی تھی،
جس طرح یہ ایک عرصے بعد آ رہے ہیں، یا کسی حد تک محمد علی وحید صاحب کی جوڑی تھی، تو ان کے تو مجھے نہیں، بس وہ یہ ٹیکٹکس ہی ہیں ویسے بالا گاڑی۔ اچھا اس کی ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، عصمت نواز صاحب انہوں نے ایک فلم بنائی تھی آخری چیلنج، اس میں غلام محی الدین اور انجمن بھی تھی شاید، سلطان رائی اور وہ تھے، تھوڑی سی آف دی ریکارڈ آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ اس میں سلطان رائی صاحب کا جو کریکٹر تھا وہ مین تھا، اور غلام محی الدین صاحب کا جو کریکٹر تھا وہ بھی مین ہی تھا، لیکن ظاہر ہے وہ سارا زیادہ کردار سلطان رائی صاحب کا تھا تو غلام محی الدین صاحب کا تھوڑا کم تھا۔ لیکن سلطان رائی صاحب نے اس فلم میں جو ہے وہ سیٹ کے اوپر آ کے کچھ سین کٹوانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں غلام الدین صاحب غصے میں آ گئے تھے، اور سلطان رائی صاحب نے رائٹر کو بلا کے کہا تھا ادھر آؤ۔ انہوں نے جہاں جہاں غلام الدین صاحب کے ڈائلاگ تھے وہ سارے لکیریں مارتے گئے، کاٹتے گئے، اور جہاں جہاں اپنے تھے وہ بڑھاتے گئے وہاں پہ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ غلام الدین صاحب بھی ظاہر ان کو بھی غصے والا بھی کہا جاتا ہے، جتنے وہ انسان دوست اور ہمدرد انسان ہیں اتنا ان کو غصہ بھی آتا ہے، تو انہوں نے بھی بلایا کہ ادھر آ۔ اگر کچھ میں اس میں لائنیں حذف کر رہا ہوں جو انہوں نے کچھ کہی تھی، لیکن میں تھوڑی سی سینسر کرنے کے باوجود آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ لائن بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، تو پیچھے عصمت نواز صاحب تھے، وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو پھر غلام الدین صاحب نے احتجاجاً کہا کہ اگر یہ سین کٹیں گے تو میں شوٹنگ نہیں کروں گا۔ تو بہرحال پھر سین اسی طرح ہوئے تھے جس طرح گلو صاحب چاہ رہے تھے، اور سلطان رائی صاحب کو پھر وہ کرنا پڑا تھا سارا کچھ۔ اسی طرح کچھ وڈیرا جب آئے گی، وڈیرا کا قصہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو چلیں بتا دیتے ہیں یہ کہ بالا گاڑی کے بعد 22 نمبر فلم تھی لال طوفان، موتی محل پر آئی، سلطان رائی، انجمن مستغرقی خانم، رنگیلا، زبیر اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 23 نمبر فلم ہے شعلے، سنگیت سینما پر آئی، یہ فلم بھی بڑی بار بار آتی رہی، یونس ملک مشہور زمانہ اس کے ڈائریکٹر تھے، بڑی کامیاب رہی تھی یہ فلم بھی۔ سلطان رائی، مستغرقی، انجمن، اجاز، ننا اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے عید آ گئی تھی، عید پہ جو فلمیں آئی تھی اس میں سب سے مشہور اور کامیاب فلم مس کولمبو 24 نمبر فلم عید پر آئی، شبستان سنما تھا، شمیم آرا اس کی ڈائریکٹر تھی، بابرا شریف، فیصل، سبیتا اور رنگیلا، کبھی جاوید شیخ وغیرہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور اس مس کولمبو، مس ہانگ کانگ پہلے آئی تھی، مس کولمبو بعد میں آئی، پھر اسی طرح مس سنگاپور، مس بینکاک، تو مس سیریز پوری چلی تھی۔ 25 نمبر فلم تھی کامیابی، یہ بھی پرویز ملک صاحب کی فلم ہے، گلستان سنما پر آئی، شبنم ندیم، ماسٹر خرم، طلعت حسین اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ 2 گانے اس کے بڑے مشہور تھے، ایک تھا چلو چلیں پاپا ہم اپنے پاکستان میں، دل میرا نہیں لگتا اب اوروں کے جہاں میں، جہاں ماسٹر خرم اپنے بابا یعنی ندیم صاحب کو کہتے ہیں، وہ باہر کینیڈا میں فلم کی شوٹ ہوئی تھی، اور ناہید اختر نے گانا گایا تھا، ماسٹر خرم کے اوپر پکچرائز ہوا تھا، جیسے تیرے سنگ دوستی زندگی کا وہ ماسٹر خرم تو نہیں تھا، لیکن اس میں بھی بچوں کے اوپر ناہید اختر صاحب کے گانے یا مناز کے آتے تھے۔ اور ایک اور گانا جو اکثر 14 اگست کو بھی سامنے آ جاتا ہے، اور گلوریس شبنم جی جو شیزی ہیں وہ بھی لگا رہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، وہ شبنم صاحب ہم اپنے وطن کے گیت گاتے ہیں، ہمیں پیار ہے، وہ ناہید اختر صاحبہ کا گانا ہے، تو وہ میں نے کیونکہ سنا تھا تو مجھے یاد آ گیا کامیابی فلم کا گانا تھا وہ بھی۔ اچھا آگے ہے جناب 26 نمبر فلم ہے، وہ بھی عید پر آئی، کامیابی بھی عید پہ آئی تھی، اور مس کولمبو بھی۔ 26 نمبر فلم آئی کمانڈر، موتی محل سنما تھا، سلطان رائی، مستغرقی، اقبال حسن، انجمن، نازلی بہار، ادیب ایسے اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ایسے بخاری صاحب ایکشن فلمیں بناتے تھے ویسے، تو یہ بھی ظاہر ہے اسی قسم کی ہوگی، یہ اس کے ڈائریکٹر تھے۔ 27 نمبر فلم وہ بھی عید پر آئی، طاقت، نشاط سنما پر آئی، ناز پر آئی، 2 مین سنما تھے، کیفی اس کے ڈائریکٹر تھے۔ عید الفطر، سلطان رائی، مستغرقی، اقبال حسن، کیفی، انجمن، چکوری، افضال احمد، عنایت حسین بھٹی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ جگہ تے ریشمہ، اسی اخبار میں ایک اور اشتہار ہے جگہ تے ریشمہ کا، ریالٹو سنما پر آئی، یونس ملک اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان رائی، مستغرقی، رانی، اقبال حسن، تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اب تھوڑے سے میں آپ کو کراچی کے سن میں بتا دیتا ہوں، تھوڑے سے ہیں، باقی اگلی ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ جس ٹائم یہ ساری کر رہا تھا کام اس کے اوپر لائٹ چلی گئی تھی، تو لائٹ 1 گھنٹے کے گیپ سے واپس آئی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ویڈیو بنا لی جائے، 1 گھنٹہ مزید اگر میں بیٹھ گیا تو لیٹ ہو جائے گی۔ تو لال تو کراچی میں پہلے آئی 50-50 کیسر سنما پر، اور ناگمنی کا اشتہار آپ کا نظر آ رہا ہوگا، یہ آئی عید الفطر پہ، یہ شاید پہلے بھی لگی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس پہ بھی لگا کے رکھی تھی جوبلی پر، تو یہ کتنی چلی تھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور کراچی کے ایک اور اگلا اشتہار جو ہے اس میں ہے نام میرا بدنام، 41واں ہفتہ، سینما ہے کوہ نور، ہیبت خان، سینما ہے اوڈین، یہ ہے کراچی کے ایک اور اشتہار میں۔ اور کراچی کے اسی اخبار میں آپ کو لال طوفان نشیمن سینما پر نظر آ رہی ہے، اور کیسر پر۔ مس کولمبو جس کا بھی ذکر کیا، یہ ابھی آنے والی فلموں میں سے ہے، یہاں پہ
یعنی یہ عید سے پہلے کا اخبار ہے، مس کولمبو پلازا پر آنی ہے، بالا گاڑی جو ہے ایروز پر آنی ہے، اور کراچی کا تیسرا اشتہار ہے کامیابی نشیمن سینما پر آنی ہے، دو زدی جو ہے وہ ایروز پر آنی ہے، اور بسیرا فلم کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ غالباً یہ کیکشاں سینما اس سے لانچ ہوا تھا پنڈی کا، جس وقت یہ ہم پنڈی میں آئیں گے بسیرا پر، تفصیل ہم آپ کو وہاں بتائیں گے، لیکن یہ بسیرا فلم جو تھی ندیم کی وہ ریوالی سینما پر آئی تھی کراچی میں۔ تو جناب نوید صاحب سے اور خاص طور پہ جو لاہور کا انتظار کر رہے تھے ان سے معذرت، جتنی بھی یہ فلمیں ہیں ان کے اشتہار جو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ فلمیں کن کن سینماؤں پر آئی تھی، لیکن آج ہم اتنا ہی بتانا چاہ رہے تھے۔ ایک اور چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے، ایک حسنہ کا انٹرویو ہے پرانا اداکارہ حسنہ کا، وہ ہم آپ کے لیے ضرور لے کے آئیں گے، ایک الگ سے ویڈیو کریں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔